بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وأكرم البشر الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج ہم 26 رمضان المبارک کو 27ویں پارے کا خلاصہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور اس پارے میں 7 سورہ مبارکہ ہیں جن میں ما سوائے سورۃ الحدید کے باقی ساری کی ساری صورتیں مکی ہیں. اور جب ہم مکی صورتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو فوری طور پر ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ ان سورہ مبارکہ میں یا اس پورے سپارے میں عقائد، ایمان، فکر آخرت اور اخلاقیات اس پر بات ہوگی. تو سب سے پہلی سورہ مبارکہ جس کا تھوڑا سا حصہ 26ویں پارے میں ہے جبکہ باقی ساری کی ساری 27ویں پارے میں ہے، سورۃ الذاریات. اس کے مضامین کا ہم انتہائی اختصار کے ساتھ جائزہ لیں گے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بات یہاں سے شروع کی، قسم کھا کر کہ ان ہواؤں کی قسم جو ہر چیز کو اڑا کر بکھیر دیں گی، بادلوں کو اٹھانے والی ہیں. فرمایا تمہارے ساتھ جس دن کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ وعدہ سچا ہے، قیامت ہو کر رہے گی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقین کی کچھ علامات بیان فرمائی ہیں، اور ان میں سے بڑی نشانی یہ ہے کہ رات کو تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، سحریوں کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اپنا مال سائلوں کو، نعمتوں سے محروم لوگوں کو دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کچھ گفتگو کرنا چاہیے. گفتگو سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ایک موٹا تازہ بچھڑا ذبح کیا، ان کے سامنے رکھ دیا، اور جب مہمانوں کے سامنے رکھا تو مہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا. ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہمان کوئی غلط ارادہ لے کر آئے ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کے پاس کلی غیب کا علم نہیں ہوتا. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم فرشتے ہیں. وہیں پہ انہوں نے پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری سنائی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بڑھاپے میں بھی اولاد عطا فرما سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہاں پر قوم لوط کے عذاب کا تذکرہ کیا جو پہلے گزر چکا ہے، اور پھر رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم وسعت والے ہیں، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اور آج کی سائنس یہ ثابت کر رہی ہے کہ اگر کوئی شخص کائنات کے کنارے پر پہنچنا چاہے تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ کائنات وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل پھیل رہی ہے. پھر اللہ نے انسان کی پیدائش کا مقصد بیان فرمایا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. اس کے بعد سورہ طور شروع ہوتی ہے. اس کا موضوع بھی آخرت ہے. اللہ نے ابتدا میں طور کی قسم کھائی. اس کے بعد رب کائنات نے ہمیں سمجھایا کہ جو لوگ آخرت کو جھٹلانے والے ہیں ان کا خوفناک انجام ہے. اور اس کے مقابلے میں قرآن مجید چونکہ یک طرفہ بات نہیں کرتا، جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں قیامت والے دن اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ان کو جو نعمت عطا فرمائیں گے ان کی پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. اور ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ ایمان والے بذات خود جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ ساتھ ان کی اولاد، ان کی ذریت بھی جنت میں جائے گی، بشرطے کہ انہوں نے شرک کا راستہ اختیار نہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مشرکین سے کچھ سوالات کیے. وہ آخرت کے انکاری تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے کچھ سوالات کیے جن کے جوابات آج تک کسی کے پاس نہیں ہیں. اور وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اللہ رب العزت کچھی بات تو کرتے ہی نہیں ہے. اور یہ سوالات ایک نہیں، دو نہیں، کافی سارے ہیں. پھر سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے النجم، اور اس سورہ مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ کفار مکہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہتے، کبھی نعوذ باللہ نفسیاتی مریض کہتے، مختلف قسم کے القابات دیتے تھے۔ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے ابتدا ہی اس سورہ مبارکہ کی ان الفاظ سے کی کہ والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم ہے جب ستارہ گرے، ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ جو ہستی مقدسہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو یہ راستہ بھولے ہیں اور نہ یہ غلط راستے پر چلے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ بات کیا کہ رب کائنات نے قیامت تک کے آنے والے مقلدین کو، قیامت تک کے آنے والے بدعتیوں کو ایک سبق سکھا دیا کہ سارے کے سارے سلسلے چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو جو اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے۔ پھر جس طرح آج ہندوؤں کے ہاں مختلف دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، تو یہی سلسلہ کافروں کے تھا، مکہ والوں کے ہاں بھی تھا، لات، منات، عزا، حبل، یہ سارے کے سارے سلسلے ان میں موجود تھے۔ رب کائنات نے ان کی حقیقت جو ہے وہ کھول کر بیان کر دی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یاد رکھیے کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، جبکہ صغیرہ گناہ وہ اللہ رب العزت ویسے ہی معاف فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سی ہیں؟ فرمایا شرک ہے، جادو ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا ہے، سود کھانا ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، میدان جنگ سے عین موقع پر فرار ہے، اور ایمان والی خواتین پر غلط قسم کے بہتان لگانے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے پھر ایک اور بڑا بنیادی اصول ہمارے سامنے رکھا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ جو اصالہ ثواب، قرآن خوانیاں اور یہ برسیاں، یہ سلسلے جتنے بھی ہیں ان کی طرف یہاں پر اشارہ ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اولاد کوئی بھی نیکی کرے، والدین فوت شدہ ہوں یا زندہ، جتنا اجر جتنا ثواب اولاد کو ہوگا اتنا خود بخود والدین کو ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے انسان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ القمر جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور سورۃ القمر کا جو پس منظر ہے وہ یہ کہ جس طرح آج بہت سارے لوگ قرآن و حدیث کی نصوص پر تو یقین نہیں رکھتے، لیکن ڈرامے بازیوں پر، شوکہ بازیوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک ہستی ہے، کہتے ہیں جی یہ چلتی ہوئی نہر پر مسلح ڈال کے نماز پڑھ کے دکھائیں گے۔ مجھے پاکستان آئے ہوئے 19 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی دکھا نہیں سکا۔ تو اہل مکہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں کوئی بڑا معجزہ دکھائیں، ہم مان لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا جی چاند کو 2 ٹکڑے کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس نے نہیں ماننا اس نے معجزہ دیکھ کر بھی نہیں ماننا۔ اور آج کی سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ جو لوگ چاند پر گئے ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بتایا کہ چاند کے بالکل درمیان بالکل سیدھی ایک لکیر ہے جو بتاتی ہے کہ یہ کسی دور میں 2 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو یہ اس پس منظر میں سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ قیامت کو جوڑ دیا کہ قیامت جو ہے وہ بالکل قریب ہے۔ اور یہ جو معجزہ ہے یہ صرف مکہ والوں نے نہیں دیکھا، بلکہ بعض روایات ایسی مل جاتی ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں یہ معجزہ جو ہے وہ دیکھا گیا۔ اور ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ سیدنا نوح علیہ السلام جو کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے نبی رسول تھے، ان کی کشتی ابھی تک محفوظ ہے، ان کے واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ فرمایا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں 1 سے زیادہ مقام پر رب کائنات نے اس بات کا جزم فرمایا کہ قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو نصیحت پکڑنے والا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ بھی نہیں، اس وجہ سے کہ ہمارے نزدیک قرآن ایک تبرک کی کتاب ہے، جبکہ قرآن اصل میں پڑھ کر عمل کرنے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن شروع ہوتی ہے،
اور سورۃ الرحمن کو زینت القرآن کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کا حسن ہے، اس لیے اس کو جب پڑھا جائے تو ایک عجیب و غریب قسم کا حسن، ایک نغمگی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا رب کائنات نے اس انداز سے کی کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے قرآن کی تعلیم دی۔ پھر زمین کو رب کائنات نے کس انداز سے پیدا کیا، سمندروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت ہے وہ بالآخر فنا کی گھاٹ اتر جانے والی ہے، جس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز مسلسل تغیر پذیر ہے، ہر چیز تبدیل ہونے والی ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ ایک ایک اس کی آیت مبارکہ قابل غور ہے، اس میں بڑے اسباق ہیں۔ رب کائنات نے جنت کے مناظر ہمارے سامنے رکھے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں جنتیوں کو ملیں گی اور ان کو کس قسم کے جو ہیں وہ جنت کے اندر محلات جو ہیں وہ ملیں گے، پوری تفصیل اللہ نے یہاں پر بیان فرما دی۔ اس کے بعد آتی ہے سورۃ الواقعہ۔ لفظ واقعہ کا معنی وقوع پذیر ہونے والی، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بڑی عظیم سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں رب کائنات نے انسانوں کے 3 اقسام انسانوں کی بیان فرمائی ہیں، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور اصحاب المشأمہ۔ کوئی چوتھی قسم کا انسان ہے ہی نہیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں رب کائنات نے پھر صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انسانی تاریخ کی اعلیٰ ترین جماعت ہیں، اور پھر ان کو انعامات کیا ملیں گے اس کا بھی تذکرہ رب کائنات نے فرمایا ہے۔ اور ساتھ ہی جو اصحاب الشمال ہیں جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، ان کا خوفناک انجام بھی رب کائنات نے بیان فرمایا۔ ساتھ رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ میں انسان سے مکالمہ کیا ہے کہ تم اپنی پیدائش پر غور کرو، آج تم اکڑتے ہو، آج تم غرور کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، تمہاری پیدائش کہاں سے ہوئی ہے، اور تمہیں اس جمے ہوئے خون سے لے کر اس مقام تک پہنچانے والا کون ہے۔ بڑی نعمتوں کا تذکرہ رب کائنات نے فرمایا۔ اس کے بعد آتی ہے سورۃ الحدید۔ سورۃ الحدید مدنی ہے اور حدید کا معنی لوہا ہے۔ ہوا یہ کہ مسلمان مدینہ آ گئے، کفار کی طرف سے قدر سکون تو ہو گیا، لیکن رب کائنات نے قدم قدم پر ان کو بیرونی سازشوں سے بچانے کا طریقہ بتایا، اور وہ طریقہ تھا جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تم لڑو گے اور تمہیں مال ملے گا، پھر تم اپنے قوم پر کھڑے ہو سکتے ہو۔ اور یاد رکھیے جہاد کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جہاد عطیات پر چلتا ہے، دوسرے مرحلے پر جہاد غنیمتوں پر چلتا ہے، تیسرے مرحلے پر جہاد جزیے پر چلتا ہے۔ تو رب کائنات نے یہاں شروع میں انفاق فی سبیل اللہ کی طرف اشارہ فرمایا اور بڑی شدت کے ساتھ بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، فضولیات میں تو مال اڑاتے ہیں، اللہ کی راہ میں بخل کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا۔ پھر ساتھ ایمان والوں کو بلکہ قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو جو جوڑ دیا کہ تمہارے دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں۔ پھر مفسرین کرام نے اس حوالے سے بہت سارے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی کہ یہ دنیا عارضی ہے، بالآخر تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہونا ہے۔ پھر تقدیر کا مسئلہ، اس پر ایمان رب کائنات نے یہاں بیان فرمایا۔ رہبانیت کی نفی فرما دی کہ اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ جو صوفی راہ بنے پھرتے ہیں، عبادت کے عجیب و غریب طریقے انہوں نے ایجاد کر رکھے ہیں، یہ اصل میں اسلام میں نہیں ہے۔ میں آپ سے ہی ایک سوال کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے ہاں بات معروف ہے نہیں برے صغیر کا تو ہند میں اسلام صوفیہ کی وجہ سے پھیلا، درباروں پر جو کچھ ہو رہا ہے، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک زندگی جو ہے، اس زندگی کے ساتھ ان ظالموں کا دور دور کا بھی کوئی تعلق واسطہ ہے؟ یقینی طور پر نہیں۔ آپ ان لوگوں کی زندگی دیکھیں، ویسے گھن آتی ہے جن کو غسل کیے ہوئے 6 مہینے ہو گئے ہیں، پاس بیٹھے ہوئے بو آتی ہے، اور پھر جناب یہ غم کے نشے کے اندر دھمالیں ڈالنا، ناچنا، گانا اور جھومنا، ان چیزوں کا دین کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی 27ویں پارے کا خلاصہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ رب کائنات کو منظور ہوا
تو انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم 28ویں پارے کا خلاصہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔